أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ آج ہم سورہ بقرہ کی ورس نمبر 183 سے اسٹارٹ کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ سورہ بقرہ کے نصف آخر کے مضامین کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ 4 لڑیوں کی مانند ہیں جو آپس میں گتھم گتھا ہیں، گتھی ہوئی ہیں، ایک جیسے لڑیاں ہوتی ہیں نا پھولوں کی یا موتیوں کی، جو ایک ساتھ رچی بسی ہوتی ہیں۔ اب ان میں سے عبادات والی جو لڑی آ رہی ہے، اور زیر مطالعہ رکوع میں انہوں نے جو صوم کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے یہاں پہ، جہاں تک صلاۃ نماز کا تعلق ہے تو اس کا ذکر مکی صورتوں میں بے تحاشا آیا ہے، لیکن مکی دور میں صوم کا بطور عبادت کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ عربوں کے ہاں صوم یا صیام کے لفظ کا اطلاق اور مفہوم کیا تھا، اور اس سے وہ کیا مراد لیتے تھے اسے ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے۔ عرب خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے، البتہ اپنے گھوڑوں کو رکھواتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر عربوں کا پیشہ غارت گری اور لوٹ مار تھا، پھر مختلف قبائل کے مابین وقفے وقفے سے جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان کاموں کے لیے ان کو گھوڑوں کی ضرورت تھی، اور گھوڑا اس مقصد کے لیے نہایت موزوں جانور تھا کہ اس پر بیٹھ کر تیزی سے جائیں، لوٹ مار کریں اور تیزی سے واپس آ جائیں۔ اونٹ تیز رفتار جانور نہیں ہے، پھر وہ گھوڑے کے مقابلے میں تیزی سے اپنا رخ بھی نہیں پھیر سکتا، مگر گھوڑا جہاں تیز رفتار جانور ہے وہاں تنگ مزاج اور نازک مزاج بھی ہے، چنانچہ وہ تربیت کر کے ان گھوڑوں سے یہ مشقت کراتے تھے کہ ان کو بھوکا پیاسا رکھتے اور ان کے منہ پر ایک بڑا سا توبڑا چڑھا دیتے تھے جس پر اور اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے، اور جس گھوڑے پر یہ عمل کیا جاتا تھا اسے وہ صائم کہتے تھے، یعنی یہ روزے سے ہے۔ اس طرح وہ گھوڑوں کو بھوک پیاس جھیلنے کا عادی بناتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہم کے دوران گھوڑا بھوک پیاس برداشت نہ کر سکے اور جی ہمت ہار دے۔ اس طرح تو سوار کی جان شدید خطرے میں پڑ سکتی ہے اور اسے زندگی کے لالے پڑ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ عرب اس طرح جو ہے نا گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر موسم گرما اور لو کی حالت میں انہیں لے جا کے میدان میں کھڑے ہوتے تھے، اور اپنے حفاظت کے لیے اپنے سروں پر ڈھاٹے باندھ لیتے تھے اور جسم پر کپڑے وغیرہ لپیٹ کر ان گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار رہتے تھے، اور ان گھوڑوں کا منہ جو ہے نا وہ سیدھا کر کے بادے سرسر کے تھپیڑوں کی طرف رکھتے تھے تاکہ ان کے اندر بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ لو کے ان تھپیڑوں کو برداشت کرنے کی عادت بھی پڑ جائے جو ہوا کے تھپیڑے ہوتے ہیں، تاکہ کسی ڈاکے کی مہم یا قبائلی جنگ کے موقع پر گھوڑا سوار کے قابو میں رہے، اور بھوک پیاس یا جو ہوا ہے، گرم ہوا، اس کو برداشت کر کے سوار کی مرضی کے مطابق ڈائریکشن میں جا سکے اور منہ نہ پھیرے۔ تو عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر جو مشقت کراتے تھے اس پر وہ صوم کے لفظ یعنی روزے کا اطلاق کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود کے ہاں روزہ رکھنے کا رواج تھا۔ وہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ اس روز نبی صلی اللہ علیہ اس روز بنی اسرائیل کو فرعونیت سے نجات ملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ابتداً ہر مہینے ایام
کے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس رکوع کی ابتدائی 2 آیات میں غالباً اسی کی توثیق ہے۔ اگر ابتدا ہی میں پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے جاتے تو وہ یقیناً مشکل ہوتے۔ ظاہری بات ہے کہ مہینے سخت گرم بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اگر 30 کے 30 روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے اور وہ جون جولائی کے ہوتے تو جان ہی نکل جاتی۔ چنانچہ بہترین تدبیر یہ کی گئی کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا اور یہ روزے مختلف موسموں میں آتے رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ ہر مہینے میں 3 دن کے روزوں کا جو ابتدائی حکم تھا، اس میں جو ہے نا یہ اجازت تھی کہ جو شخص یہ روزہ نہ رکھے وہ اس کا فدیہ دے، اگرچہ وہ بیمار یا مسافر نہ ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا تو اب یہ رخصت ختم کر دی گئی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کی اس رخصت کو ایسے شخص کے لیے باقی رکھا جو بہت بوڑھا ہے یا کسی ایسی سخت بیماری میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کے لیے جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ان آیات کی تعویل جس پر جو ہے نا یہ اسکالر بیان کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے، اس لیے یہ مطلب اس کی کوئی اتھینٹسٹی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ جو ہے نا وہ اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اس کے بعد پھر مجھے اعتماد ہو گیا، یہ اسکالر بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تفسیر ابن کثیر میں امام رازی رحمہ اللہ جو ہیں وہ ان کے ہاں بھی ان باتوں کا ذکر مل گیا، تو اس کے بعد جو ہے اس کی اوتھینٹیکیشن جو ہے کلیئرٹی کے اوپر آئی کہ روزے سے متعلق پہلی 2 آیات 183 اور 184 رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ ایام بیس کے روزوں سے متعلق ہیں، جس میں ابھی ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ پہلے جو 3 روزے رکھے جاتے تھے۔ ایام بیس کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد بھی نفلاً رکھے ہیں۔ روزے کے احکام پر مشتمل اس رکوع میں یہ 6 آیتیں ہیں، اور اس اعتبار سے ایک عجیب مقام ہے کہ اس میں اس ایک جگہ روزے کا تذکرہ جامعیت کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن مجید میں دیگر احکام جو ہیں وہ بہت دفعہ آئے ہیں۔ نماز کے احکام بہت سے مقامات پر آئے ہیں، کہیں وضو کے احکام آئے ہیں تو کہیں تیمم کے، کہیں نماز قصر اور نماز خوف کا ذکر ہے۔ لیکن صوم کی عبادت پر یہ کل 6 آیات ہیں جن میں اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت اور اس کے احکام سب کے سب ایک جگہ ہی آ گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ جنگ کے لیے گھوڑوں کو تیار کرواتے تھے، عربوں کی بات ہو رہی ہے، اور تمہیں تقویٰ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ روزے کی مشق تم سے اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ تم بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا ہوگا۔ اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، اپنے آپ کو جہاد و قتال کے لیے تیار کرو۔ اور پھر سورہ بقرہ کے اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ روزے کی یہ بحث جو ہے نا وہ قتال کے لیے بطور تمہید یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ تقویٰ کی جو تقویٰ کا جو راستہ ہے نا اس کو بیان کرتے ہوئے روزے کا جو ہے نا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کی ان عظیم آیات میں سے ہے جو براہ راست ایمان والوں کو خطاب کرتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایک خاص مقام عطا فرمایا اور دلوں کو جھنجھوڑا کہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد تقویٰ ہے، یعنی دل کی وہ کیفیت جس میں انسان پر جس میں انسان جو ہے وہ ہر لمحہ اللہ کی نگرانی میں خود کو محسوس کرے اور ہر وقت یہ سوچے، گاڈ کانشیس ہو کے سوچے۔ اور روزہ محض بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک روحانی ریاضت ہے جو انسان کو حیوانی خواہشات سے بلند کر کے فرشتوں کے قریب لاتا ہے، یعنی فرشتے جو جن سے کوئی خطا نہیں ہوتی لیکن انسانوں سے ہوتی ہے، مگر جو روزہ ہے اس کا ایک جو پرپز ہے، روزہ رکھنے کا جو انٹینشن ہماری ہونی چاہیے، اس چیز کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ تربیت یافتہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو جو ہے لازمی قرار دیا، ہماری اسپریچول تربیت کے لیے۔ اور بیسکلی یہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، اور بلکہ اس کے لیے ہمیں اپنی روحانی جو ہے نا تربیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بیسکلی ایک روحانی ریاضت ہے جو انسان کو حیوانی خواہشات سے بلند کرتی ہے۔
علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد صرف بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں، بلکہ اصل مقصد دل کی صفائی، اخلاق کی تہذیب اور اعمال کی درستی ہے۔ اسی طرح امتوں کو ایک پیغام بھی پہنچ رہا ہے، جیسے اس میں اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، یعنی پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ دوسری امتوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو بیسکلی کیا ہے کہ قبلکم تک اگر ہم اس کو رہیں یہاں تک ہی رہیں، یعنی روزے کا نظام تم سے پہلے قوموں پر بھی تھا، اس سے روزے کی اہمیت اور جامعیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے کا ذکر پچھلی امتوں میں بھی تربیت نفس اور روحانی ترقی کے لیے ہوا کرتا تھا، مگر امت محمدیہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اسے روزے کے جامع ترین ضابطے عطا کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی روزہ ڈھال ہے، یہ ڈھال انسان کو جہنم سے بچاتی ہے اور دنیا میں گناہوں کے تیروں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس آیت کا سب سے جو بلیغ اور پر اثر پارٹ ہے وہ ہے لعلکم تتقون، یعنی روزے کی عبادت کا سب سے اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، یعنی اپنے ظاہر و باطن کو گناہ سے بچائے اور اس کے لیے اللہ سے ڈرتا ہوا جینے کی کوشش کرے، ہر قدم سوچ کر رکھے۔ تقویٰ کا مطلب صرف عبادت کا کثرت سے کرنا نہیں ہے، بلکہ دل کو اللہ کے لیے خالص کر دینا اور ہر عمل میں اس کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے۔ روزہ اس خالص نیت کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ یہ عبادت صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اس میں ریاکاری کی گنجائش نہیں ہوتی۔ روزے کا اثر صرف فرد کی روحانیت تک محدود نہیں، بلکہ اس کا دائرہ معاشرتی، نفسیاتی اور اخلاقی پہلوؤں تک پھیلتا ہے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے، نظم و ضبط سکھاتا ہے، غربا کے درد کو محسوس کراتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جو شخص جھوٹ بولنا اور بد عملی چھوڑے بغیر صرف کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ ہمیں اپنی زبان، آنکھ، کان، دل، دماغ سب پر کنٹرول سکھاتا ہے، اور یہی تقویٰ کا عملی رنگ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ روزے کو روحانی تربیت کی یونیورسٹی کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ روزہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکالتا ہے، نفس کو دبانا سکھاتا ہے اور دل کو اللہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ جب ایک مسلمان دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی شعور، یہی جو سوچ ہے روزے کی اصل روح ہے۔ یہ عبادت انسان کو چپکے چپکے بھی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور تنہائی میں بھی گناہوں سے روکتی ہے، کیونکہ دل میں اللہ کا خوف جاگ چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان اس تقوی کو عملی جامہ پہنانے کا موقع فراہم کرتا ہے، جس کی جو ہے نا وہ بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کریں اور ہر وقت گاڈ کانشیس ہو کر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے ایاما معدودات فمن کان منکم مریدا او علی سفر فعدة من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیة طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ گنتی کے چند دن ہیں، اس پر بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے۔ دوسرے دنوں میں اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ روزہ نہ رکھیں، ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا، اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، اور روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس آیت میں قرآن نے ہمیں دین اسلام کی وہ روشن خوبی یاد دلائی ہے جو یسر یعنی آسانی پر مبنی ہے۔ روزے کو گنتی کے چند دن قرار دیا گیا تاکہ دل گھبراہٹ میں نہ پڑے۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ اسلام میں بندوں پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے روزے مستقل اور دائمی عذاب یا مشقت نہیں، بلکہ وقتی تربیت ہیں جن کے اثرات پورے سال باقی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت کو جانتا ہے، اس لیے اس نے چھوٹ دی کہ بیماری یا سفر کی حالت میں روزے بعد میں رکھے جا سکتے ہیں۔
یہ آیت اس فطری حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان کی زندگی میں سفر اور بیماری جیسے حالات پیش آتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں روزہ بعد میں رکھنے کی اجازت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر بھی عمل کیا جائے، جیسے وہ نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ اجازت شریعت کی شفقت اور حکمت کا مظہر ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزے کا مقصد مشقت دینا نہیں بلکہ نفس کی تربیت اور روحانیت کا اقرار ہے۔ اس آیت کا ایک اہم پہلو ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یعنی وہ لوگ جو روزہ رکھ سکتے ہیں مگر مشقت یا مجبوری کی وجہ سے نہ رکھیں، ان کے لیے فدیہ کا رستہ ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ رخصت خاص طور پر ان بزرگوں، دائمی مریضوں یا حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے ہے جن کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ آیت اسلام کے جامع عدل و رحم کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ روزے کا مقصد اذیت دینا نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہے، چاہے روزہ ہو یا فدیہ ہو۔ اس کے بعد آیت کے اس حصے میں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ایک ایسا جملہ ہے، خیر لہو سوری، جو ہر اہل دل کو پکار رہا ہے۔ جو نیکی زیادہ کرے گا وہ اس کے لیے ہی بہتر ہے، چاہے کوئی فدیہ میں زیادہ دے یا روزہ رکھ کر بھی صدقہ دے، اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ آیت ہمیں نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دے رہی ہے۔ آخر میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تم سمجھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ روزہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ جملہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ روزے کے فائدے صرف آخرت تک محدود نہیں بلکہ دنیاوی بھی ہے، یعنی میڈیکل، نفسیات، روحانیت سب گواہ ہیں کہ روزہ جسم کو ڈیٹاکس کرتا ہے، صبر سکھاتا ہے، نظم و ضبط پیدا کرتا ہے، دل کو نرم بناتا ہے اور تقویٰ کی بنیاد رکھتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزہ روح کو لطیف بناتا ہے اور دل کو اللہ کے قرب کے قابل بناتا ہے۔ اس ایک ہی آیت میں رمضان کے روزوں کا مقصد، حکمت، آسانی، فدیہ، نیکی کا دروازہ اور تقویٰ کا راستہ سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ شریعت کوئی سخت نظام نہیں بلکہ ایک تربیت گاہ ہے۔ یہاں عبادات، سہولت اور شفقت ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جو روزہ رکھ سکتا ہے رکھے، جو نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے، جو چاہے زیادہ نیکی کرے، اور سب سے بڑی بات، صوم تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت جان لو۔ یہ وہ حکمت ہے جو ہمیں رمضان کی گہرائیوں میں ڈبکی لگانے کا موقع دیتی ہے۔ اسی طرح روزہ فرض تو کیا گیا ہے لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھنے کی استطاعت کے باوجود نہیں رکھنا چاہتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، جیسے ابھی ہم نے یہ ساری باتیں ڈسکس کی۔ اگلی آیت ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے۔ دوسرے دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔ اچھا، اب اس میں یہ اسکالر بیان فرما رہے ہیں لوگ خواہ مخواہ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید سفر کے اندر بھی روزے رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ان لوگوں پر کافی سرزنش کی جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ جہاد و قتال کے لیے نکلے تھے کہ کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل پر جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے، اور جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے خیمے لگائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، لیکن ہمارا نیکی کا تصور مختلف ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خود خواہ بخار چڑھا ہو، وہ کہیں گے کہ روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے۔ مرض یا سفر کے دوران جو روزے چھوٹ جائیں تمہیں دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کرنی ہوگی۔ وہ جو ایک رعایت تھی کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ اب منسوخ ہو گئی ہے۔ وہ نعمت عظمیٰ جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے، تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس موضوع پر جو ہے وہ اسکالر نے دو کتابچے لکھے ہیں، عظمت صوم اور عظمت صیام کے نام سے، اور یہ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو مطلوب یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا یہ جو جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے، اور روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو۔ چنانچہ دن میں روزہ رکھو اور اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو، اس کے تقاضوں کو دباؤ، پھر راتوں کو کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کا کلام سنو اور پڑھو، تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو اور اس پر آب حیات کا اثر ہو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود تمہارے اندر سے تقرب اللہ کی ایک پیاس ابھرے گی۔ تو بیسکلی ایک سیکنڈ، ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم نے جو ابھی سورہ بقرہ کی صورتیں ڈسکس کی، آیات ڈسکس کی ہیں، یہ تینوں آیات سیکوینشل ہیں اور روزے کے اوپر ان کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی عظمت کو قرآن کے ذریعے بیان فرمایا ہے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہدایت، نور اور فرقان نازل ہوا۔ اور امام راضی فرماتے ہیں کہ جس مہینے کو اللہ نے اپنے کلام سے شرف عطا کیا، اس مہینے میں روزہ بھی صرف ظاہری عبادت نہیں رہتا بلکہ ایک مکمل نظام ہدایت بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تمام آسمانی کتابوں کا تعلق رمضان سے ہے، گویا رمضان میں انسان کے لیے وحی سے جڑنے کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو صرف کتاب نہیں کہا بلکہ ہدی للناس بینات من الہدا اور فرقان کہا ہے، یعنی یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے راستہ دکھانے والا ہے، اور اس میں ایسی واضح نشانیاں ہیں جو حق و باطل کو کھول کر رکھ دیتی ہیں، اور یہ حق و باطل جو ہے وہ اس میں فرق کرنے والا ہے۔ امام ابن عاشور لکھتے ہیں کہ روزہ اور قرآن کا رشتہ ایسا ہے جیسے جسم اور روح کا۔ رمضان میں قرآن کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ صرف فزیکل عبادت کا نہیں بلکہ علم، نور، تلاوت، تفکر اور تدبر کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، اور ساتھ ہی فرمایا بیمار یا مسافر بعد میں قضا کرے۔ یہ قرآن کا عدل و رحم جو ہے وہ اس کا امتزاج ہے۔ روزہ فرض ہے مگر وقتی رخصت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر میں روزہ کبھی رکھتے کبھی چھوڑتے، اور دونوں پر تنقید نہ فرماتے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی رضا کی طلب اصل مقصد ہے، خواہ وہ روزے سے ہو یا فدیے سے ہو۔ اصل روح کیا ہے؟ اخلاص۔ اسلام میں ہر حکم کے ساتھ آسانی ہے، سختی نہیں ہے، اور یہی شریعت کا جمال ہے۔ اس فکرے میں اللہ کی محبت، یعنی یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یس اسر، اس فکرے میں اللہ کی محبت جھلکتی ہے، اور اللہ کا ہر حکم بندے کی فطرت کے مطابق ہے، اور روزے کی رخصت دراصل اس بندے کی عزت افزائی ہے جو مجبور ہے۔ یہی اسلامی اصول ہے، یعنی شریعت تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے، مسلط کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کیا کیا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم نے وہ کام نہیں کرنا، ہم یہ چھوڑ دیں، ہم وہ چھوڑ دیں۔ لیکن جیسے ہی روزے رمضان ختم ہوتے ہیں تو ہم پھر اپنی اسی روش پہ آ جاتے ہیں۔ جیسے لوگ عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر سارے ریچولز جو ہمارے اسلامی ریچولز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، مگر یہاں آتے کے ساتھ واپس اسی روش کو اختیار کر لیتے ہیں جو جانے سے پہلے تھی۔ تو بیسکلی کیا ہے کہ یہ عبادات ہماری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر لاگو کی ہیں، نہ کہ ہم جائیں اور ایک فرض ادا کر کے آ جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ فرض کی ادائیگی ہے۔ یہ فرض کی ادائیگی سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ بیسکلی ہمارے اندر اگر یہ عبادات تبدیلی نہیں لا سکتی ہیں، یہ عبادات ہماری تربیت نہیں کر سکتی، یا ہم کوشش نہیں کرتے کہ اپنے اندر چینج لا سکیں ان عبادات کو کرنے کے بعد،
تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمیں اذیت دینے یا تکلیفیں سہنے کے لیے نہیں لاگو کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک روحانی تربیت کرنے کے لیے کہ ہم دین اور دنیا کے بارے میں سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں، یہ ہم پر لاگو کی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اس کو ریپ اپ کر دیتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔